السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے تمام حضرات. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم سامعین، آج محرم الحرام کا 8واں دن ہے. ٹھیک ایک دن بعد عاشورہ ہے، یعنی 10 محرم. اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو خصوصی فضیلت عنایت فرمائی ہے. ابھی خطبے میں آپ حضرات کے سامنے سورہ توبہ کی آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے. اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ یہ 12 مہینوں کی جو تعداد ہے سال میں اللہ کے نزدیک، یہ اس وقت سے چلی آ رہی ہے جب سے اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. پھر آگے فرمایا منہا 4 حرم. ان 12 مہینوں میں جو 4 مہینے ہیں وہ اللہ کے نزدیک انتہائی حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں. اور ایک اس کی دلیل مزید پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف سے بھی ملتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو 3 مہینے ہیں مقدس وہ کئی طرف ہیں. ایک ذی القعدہ ہے، ایک ذی الحجہ ہے، ایک محرم ہے، اور ایک رجب ہے جو شعبان کے بعد آتا ہے اور شعبان سے پہلے. یہ 4 مہینے ہیں کہ اللہ رب العزت نے خصوصی فضیلت ان کو عنایت فرمائی ہے. ان 4 مہینوں میں محرم بھی ہے، اور پھر جو محرم میں عاشورہ کا دن ہے، اس عاشورہ کا مطلب ہے 10واں. اس کو بھی اللہ رب العزت نے خصوصی فضیلت سے نوازا ہے، اور یہ فضیلت روز اول سے چلی آ رہی ہے. اس تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے سال کے کچھ مہینوں کو یہ فضیلت کس بنیاد پر دی ہے، پھر ان مہینوں میں بعض ایام کو فضیلت کس بنیاد پر دی ہے، پھر ان ایام میں بعض گھڑیوں کو فضیلت اور تقدیس کس بنیاد پر دی ہے. مجھے اور آپ کو اس تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت چندہ نہیں ہے. اللہ کی بادشاہت ہے، اللہ کی حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر حضرت مسلمان کے ساتھ احسان ہے کہ وقتاً فوقتاً ایسے مواقع اس کو دیے جائے کہ جس میں یہ اللہ کے نزدیک ہو، اللہ کا قرب حاصل کرے، اور ان ایام سے اور ان ساعتوں سے اور مبارک گھڑیوں سے میں اور آپ فائدہ اٹھائیں. اسی لیے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کے دن 10ویں محرم کو جو شخص بھی روزہ رکھے گا، اللہ رب العزت اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے. بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عاشورہ کی جو فضیلت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ آدم علیہ السلام جب جنت سے دنیا میں اتارے گئے وہ دن عاشورہ کا تھا. بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی جب جودی پہاڑ پر قرار پائی
جب اللہ رب العزت نے طوفانوں کو خشک کیا اور قوم نوح کو اس عذاب سے جو کشتی میں موجود تھے ان کو نجات ملی، تو یہ دن عاشورہ کا دن تھا۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا اور وہ آگ گلے گلزار ہوئی تو یہ عاشورہ کا دن تھا۔ یہ جتنی باتیں ہیں، اور بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ قیامت بھی عاشورہ کے دن برپا ہوگی، تو یہ جتنی باتیں ہیں ان کی بنیاد کوئی نہیں۔ آپ جب قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، صحیح احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ کو ایک روایت بھی ایسی نہیں ملے گی جس سے یہ بات ثابت ہو جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ یہ مشہور ہے عوام میں، اصل کچھ بھی نہیں ہے اس کے پیچھے۔ ایک روایت ہے جو بخاری شریف میں موجود ہے، اس کو روایت کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینے تشریف لائے تو مدینے میں موجود جو وہاں پر یہود تھے وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا کہ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ اگرچہ یہ روزہ اسلام میں بھی فرض تھا، لیکن استفسار یہودیوں سے کیا گیا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ جب تک اسلام میں رمضان کے روزے اللہ رب العزت نے فرض نہیں قرار دیے تھے، مسلمانوں پر عاشورے کے دن کا روزہ فرض تھا۔ ہاں جب رمضان کے روزے اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر فرض قرار دیے تو عاشورے کے روزے کی جو فرضیت تھی یہ منسوخ ہو گئی۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو برقرار رکھا، اس وجہ سے یہ مستحب قرار دیا گیا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے اور یہودیوں سے استفسار کیا کہ تم روزہ رکھتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ رب العزت نے بنی اسرائیلیوں کو فرعون کے ظلم اور جبر سے نجات عطا فرمائی۔ فرعون کے لاؤ لشکر نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی پوری قوم کا پیچھا کیا اور دوڑتے دوڑتے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم دریا کے کنارے پہنچی۔ اللہ کا حکم ہوا کہ اپنے عصا کو دریا پہ مارے۔ جب انہوں نے اپنے عصا کو دریا پہ مارا تو اللہ رب العزت نے 12 راستے دیے بنی اسرائیلیوں کو، اور ان 12 کے 12 راستوں سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پوری بنی اسرائیل وہ دریا پار کر گئی۔ فرعون اور اس کا لاؤ لشکر جب دریا کے درمیان پہنچا تو اللہ کا حکم ہوا، دریا کو حکم ہوا کہ دریا مل جائے۔ فرعون اور اس کا لاؤ لشکر ہمیشہ کے لیے غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، نیست و نابود ہو گیا، اس کی تمام فوج ختم ہو گئی۔ تو یہ بہت بڑی نوید تھی، بہت بڑی بشارت تھی، خوشخبری تھی، عظیم نعمت تھی بنی اسرائیلیوں کے لیے۔ تو انہوں نے شکرانے کے طور پر اس دن کو ہمیشہ روزہ رکھنا شروع کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آ کر مسلمانوں کو حکم دیا کہ بھائی بنی اسرائیلی کہتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر کو نجات ملی تو موسیٰ کے قریب تو سب سے زیادہ میں ہوں، ہم مسلمان ہیں، لہذا ہم بھی اپنے اس روزے کو برقرار رکھیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس روزے کو برقرار رکھا، اگرچہ اس کی فرضیت منسوخ ہوئی اسلام، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو برقرار رکھا۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ وفات سے پہلے، وفات سے 1 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عاشورہ کا روزہ رکھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن چونکہ مشرکین بھی روزہ رکھتے ہیں، میری خواہش یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر اگلے سال مجھے زندگی دی تو میں اس 10 محرم کے ساتھ ایک روزہ اور بڑھا کر رکھوں گا، یا میں 9 محرم رکھوں گا یا 11 محرم رکھوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری مشابہت یہود کے ساتھ ہو۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس حکم پر عمل کی نوبت نہیں ملی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، کیونکہ صحابہ نے یہ حکم سنا تھا نبی علیہ السلام سے، اس لیے
صحابہ نے 10 محرم کے ساتھ ایک روزے کو بڑھا دیا، یا وہ پھر 9 کا رکھتے ساتھ یا پھر 11 کا رکھتے۔ بعض حضرات یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید عاشورے کی فضیلت یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کا واقعہ کربلا میں پیش آیا اس وجہ سے ہے۔ یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کی، کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی میدان میں شہادت کا واقعہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 50 سال بعد پیش آیا ہے، اور اس دن کی اہمیت اور اس دن کے روزے کی جو فرضیت ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو تفصیل بتا دی ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے عہد مبارک میں اس سلسلے کو جاری رکھے ہوئے تھے۔ تو اس کے تقدس کو کربلا کے ساتھ جوڑنا یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے، کیونکہ کربلا کا واقعہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 50 سال بعد، نبی علیہ السلام کی وفات ہے 11 ہجری میں اور کربلا کا واقعہ ہے 61 ہجری میں، 50 سال کا فرق ہے۔ تو اس لیے اس روزے کی اس دن کی تقدس کو، اس کی حرمت کو کربلا کے میدان کے ساتھ جوڑنا یہ عوام کو غلط فہمی ہے۔ ہاں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے شہادت کا جو دن مقرر کیا، ایک ایسے دن کو مقرر فرمایا کہ جس کی حرمت، جس کی تقدس، جس کی برکت روز اول سے چلی آ رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو شہادت کا جو یہ عظیم مرتبہ دیا، یہ ایک ایسے دن دیا کہ جس کی حرمت مسلم کی قرآن اور حدیث میں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ عبادت میں بھی میری مشابہت مشرکین کے ساتھ ہو، اس حدیث کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ جب احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو جا بجا یہ جملہ آپ کو ملے گا کہ خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، مشرکین کی مخالفت کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا مزاج شریف دیکھیے کہ مشرکین کی مخالفت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں بھی اگر ہلکی سی مشابہت مشرکین سے اور یہود و نصارہ سے مل رہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرما رہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص 10 محرم کو، صرف 10 محرم کو ایک روزہ رکھتا ہے تو اگرچہ فقہاء نے لکھا ہے گناہ تو اسے نہیں ملے گا، لیکن مکروہ تنزیہی ضرور ہے۔ لہذا جو شخص بھی عاشورے کی فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس کے ساتھ ایک روزے کو ضرور ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت کو عبادت میں بھی پسند نہیں فرمایا۔ آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت کو کتنا پسند کرتے ہیں۔ وہ پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ جو ساری انسانیت کے لیے رول ماڈل ہے، وہ تو عبادت میں بھی مشابہت کو پسند نہیں کر رہے، لیکن آج کا مسلمان ذرا میجورٹی اپنے گریبان میں جان کے ہم اپنے لباس میں، ہم اپنے پوشاک میں، ہم اپنے بول چال میں، ہم اپنی گفتگو میں، اٹھنے بیٹھنے میں میجورٹی آج کے مسلمان کن لوگوں کو فالو کر رہے ہیں؟ وہ لوگ جو صبح اور شام جانوروں سے بھی بدتر ہمیں پیٹ رہے ہیں، جو مسلمانوں کے لیے جو بنیادی حقوق ہوتے ہیں جینے کے، وہ دینے تک تو تیار نہیں ہے۔ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، سارا میڈیا پہ آ رہا ہے، وہ اتنے بیٹ ہو چکے ہیں اس معاملے میں، لیکن ذرا مسلمان کی سوچ تو دیکھیے۔ ہمیں اگر کسی کو فالو کرنا ہے تو ہم یہودیوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کا لباس کیسا ہے اور ہم اسے فیشن کا نام دے رہے ہیں۔ جو چیز ہم اس کو فالو کر رہے ہیں، چاہے ہمارے خواتین ہیں، ہماری بچیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہمارے آج کے نوجوان ہیں، یہ سوشل میڈیا گند بلا ٹک ٹاک پر اٹھا کر دیکھیں، یہ کوئی یہود و نصارہ تھوڑی، یہ تو پاکستانی ہے، مسلمان ہے۔ ذرا ان کی حرکتوں کو دیکھیں، ان کی ذرا چال ڈھال کو دیکھیں۔ وہ پیغمبر کو روزے جیسے عظیم عبادت پہ ان کو مخالفت کر رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی یہ حدیث بڑی خطرناک ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن اللہ انہی میں سے ان کو اٹھائے گا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم۔
لہذا اس دن بہت سارے ایسی چیز ہیں جو ہمارے ہاں منکرات میں ہے، بدعات میں ہے۔ عاشورے کے دن بہت سارے چیز ہم نے بلا وجہ اپنے اوپر لازم کر دیے۔ پوری احادیث کا، قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں، اس دن وہی عمل کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور وہ ہے صرف اور صرف روزہ، بس۔ اس کے علاوہ کوئی عمل آپ کو قرآن اور حدیث سے عاشورے کے دن مجھے ثابت کر کے دکھا دیں۔ اب جو حلیم ہم نے اپنے اوپر لازم کر دیا، یہ کھچڑی پکانیاں یہ ہم نے اوپر لازم کر دی، یہ حلوے اور یہ عجیب و غریب قسم کے رسومات، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، اگر کوئی شخص اپنے مسلک اور مزاج کے مطابق، اپنے مشرف کے مطابق کرتا ہے تو کرنے دیجیے، وہ کرے، ان کے ہاں ہوگا ثواب۔ لیکن ہمارے ہاں اہل سنت والجماعت کے نزدیک عاشورے کے دن جو عمل ثابت ہے قرآن میں اور حدیث میں، وہ صرف اور صرف روزے کا عمل ہے۔ اور ایک روایت ہے جس کی سند علماء نے ضعیف بھی کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورے کے دن اگر کوئی شخص اپنے اہل و عیال پر، اپنے بچوں پر، اپنے ماتحتوں پر، اپنے کھانے پینے کے معاملات میں تھوڑی سی وسعت کر لے، تھوڑا سا اس کو بہتر کر لے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ اسے رزق میں برکت دیں گے۔ اگرچہ سندن یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن علماء نے توثیق کی ہے اس حدیث کی۔ اگر کوئی بھی مسلمان اس پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ اللہ اسے اجر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، پورے دین پر صحیح معنوں میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔